وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 154 ہے۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے یہود کی شرارتوں کو، ان کی بداعمالیوں کو اور ان کے بعض غلط عقائد کو بیان فرمایا تھا۔ اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان کی غلط حرکتوں کو، ان کے غلط کاموں کو بیان فرمایا ہے، اور اس کا مقصد یہ بتانا ہے اس امت کو کہ بنی اسرائیل کے اوپر جو اللہ کی پکڑ آئی تھی اور اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا اور انہیں ذلیل و خوار کیا گیا تھا، وہ ان کی انہی حرکتوں کی وجہ سے تھا۔ لہٰذا اس امت کو یہ پیغام ہے کہ وہ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں، اس طرح کی بداعمالیوں میں مبتلا نہ ہوں، کہیں اس امت کے اوپر بھی بنی اسرائیل کی طرح سے اللہ کی گرفت اور اللہ کا عذاب نازل نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں جو سورہ نساء کی آیت نمبر 154 ہے، اس میں بنی اسرائیل کی بعض غلطیوں کو، بعض شرارتوں کو بیان فرمایا ہے۔ ایک ان کی شرارت، انہوں نے ایک شرارت یہ کی تھی کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر اپنی قوم میں آئے، تو اولاً تو انہوں نے یہ جھٹلا دیا تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن پھر جب اس کی تصدیق ہو گئی کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو بعد میں انہوں نے حیلے حوالے سے اس پر عمل کرنے سے انکار کر دیا کہ اس پر عمل کرنا دشوار ہے، اس میں بہت سارے مشکل احکام ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے تورات پر عمل کرانے کے لیے یہ راہ اختیار فرمائی کہ کوہ طور نامی جو پہاڑ تھا، پورا پہاڑ اللہ تبارک و تعالی نے اٹھا کر ان کے سروں کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا، لٹکا دیا، اور اللہ نے فرمایا کہ یا تو تورات پر عمل کرو یا اس پہاڑ کو تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا اور تم اس کے نیچے پس کر دب کر مر جاؤ گے۔ تب انہوں نے یہ اقرار کیا تھا کہ ہاں ہم تورات کے اوپر عمل کریں گے۔ اسی طرح سے جب وہ میدان تیہ میں رہتے تھے، میدان تیہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اریسٹ اور گرفتار کر رکھا تھا، وہاں انہیں روزانہ جنت سے کھانا ملتا تھا، من و سلوہ۔ وہ اس کھانے کو کھاتے کھاتے اکتا گئے، بور ہو گئے، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے گزارش کی کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی کچھ ترکاریوں کا انتظام فرمائیں، کچھ دال کا انتظام فرمائیں، دوسرے کھانوں کا انتظام فرمائیں، اس کو کھا کھا کر ہم اکتا گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا کہ اب میدان تیہ سے تمہارے نکلنے کا وقت آ گیا ہے، اس میدان کے قریب میں جو وہ فلاں شہر ہے، اس شہر میں آپ داخل ہو، البتہ داخل ہونے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ جھکتے ہوئے، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، اور حطۃ کہتے ہوئے داخل ہو۔ حطۃ کے معنی ہے معافی، یعنی معافی کی طلب کرتے ہوئے داخل ہو۔ یہ اللہ نے انہیں حکم دیا، لیکن یہ قوم جو ہے اتنی شریر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے اس حکم کے برخلاف اس نے کام کیا، بجائے جھکتے ہوئے شرمندگی کے ساتھ داخل ہونے کے، اکڑ کر، سینہ تان کر، اور دوسری قسم کے نعرے، ایسا نعرہ جو مسخرہ پن ہو، جس میں استہزاء ہو، جس میں مذاق اڑانا ہو، اس قسم کے نعرے لگاتے ہوئے یہ لوگ اس شہر میں داخل ہوئے۔
اللہ نے فرمایا حتتن کہتے ہوئے داخل ہو، وہ بجائے حتتن کہنے کے حنتتن کہتے ہوئے داخل ہوئے۔ حنتہ کے معنی آتے ہیں گیہوں، حتہ کے معنی ہے یا اللہ ہمیں معاف فرما، اور حنتہ کے معنی ہے گیہوں، گندم۔ تو یہ مذاق کے طور پر انہوں نے اس لفظ کو بدلا اور مسخرہ پنا کیا، استہزاء کیا۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر پابندی لگا رکھی تھی کہ سیٹرڈے کو، ہفتے کے دن یہ مچھلیوں کا شکار نہ کریں، لیکن اس کے اوپر بھی انہوں نے عمل نہیں کیا، ہفتے کے دن بھی وہ مچھلیوں کا شکار کرتے رہے۔ یہ اس طرح کی جو ان کی نافرمانیاں تھیں، ان نافرمانیوں کی وجہ سے ہی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ذلیل و خوار کیا اور ان کو عذاب میں مبتلا فرمایا۔ اللہ کا ارشاد ہے وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، اور ہم نے بلند کیا ان کے اوپر طور کو ان کے عہد و پیمان کی وجہ سے۔ وَقُلْنَا لَهُمْ، اور ہم نے ان سے کہا ادخلوا الباب سجدا، داخل ہو جاؤ دروازے میں، یعنی شہر کے دروازے میں، سجدہ جھکتے ہوئے۔ وَقُلْنَا لَهُمْ، اور ہم نے ان سے کہا لا تعدوا فی السبت، سبت کے اور ہفتے کے دن کے بارے میں تم خلاف ورزی مت کرو، حد سے تجاوز مت کرو۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے لیا ان سے پختہ عہد و پیمان۔